ایک سگا بھائی مسجد کے امام صاحب سے بولا کہ امام صاحب عید کی نماز کہاں پڑھے وہ؟ تو امام صاحب بولا کہ مسجد عیدگاہ میں پڑھائیں گے؟ بولا کہ نہیں، مسجد میں پڑھائیے۔ بولے کہا ہے عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا چاہیے، مسجد میں کہاں پڑھائیں گے؟ بولا ہم کو پتا چلا کہ میرا بڑا بھائی جو ہے وہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے جائے گا، اس لیے ہم وہاں نماز پڑھنے نہیں جائیں گے، آپ مسجد میں نماز پڑھائیے، ہم مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بابو کہا اتنا غصہ ہو، بھائی اگر عیدگاہ نماز پڑھنے جائے گا تو دائیں سائڈ تمہارا بھائی رہے گا، تم بائیں سائڈ نماز پڑھ کے نکل جانا۔ بولا کہ حضرت اب دائیں اور بائیں سائڈ کہہ رہے ہیں، اگر وہ جنت میں چلا گیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ واہ، ہے اس سینے کو پاک کریں۔ کس سے پاک کریں؟ بغض سے، حسد سے، کینہ سے۔ او اس سینے کو پاک کرو مسلمانوں، پاک کرو۔ مسئلہ تو یہ ہے بھائی بھائی، ابھی یہ زمانہ دور چل رہا ہے، بھائی بھائی میں سالوں سال ہو جاتا، بات چیت بند ہے۔ اب ادھر ہے کہ نہیں ہم پتہ نہیں، ارے بولو بھائی، بھائی بھائی میں بات نہیں ہے، پڑوسی پڑوسی میں بات نہیں ہے، ایک مسلمان۔ اور سنو، اللہ کے نبی رسول نے ارشاد فرمایا وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، مومن نہیں۔ صحابہ چونک گئے، کانپ گئے، یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ تو آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ گفتگو بات چیت کو بند رکھے وہ مومن نہیں، اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کے حج قبول نہیں، جب تک وہ صلح نہ کر لے، جب تک وہ، ارے بولو بھائی، وہ جب تک وہ، ارے بولو زور سے بولو نا بھائی، صلح نہ کر لے، جب تک آپس میں گفتگو نہ کر لے، معافی تلافی نہ کر لے کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دو، اور وہ بھی کہہ دے بھائی ہم سے بھی غلطی ہوگی معاف کر دو، اور قربان جاؤ، اور انما المؤمنون اخوۃ، اللہ قرآن میں کہتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، خدا کو پکار لے۔ اس دل میں اگر رہنی چاہیے اللہ کے رسول کی محبت رہنی چاہیے، قربان جاؤ مسلمانوں کی محبت ہو، ماں باپ کی محبت ہو، اس لیے مسلمانوں کینہ، بغض، حسد، کپٹ، چھین کپٹ، ہر چیز کو دل سے پاک کرو، دل سے نکالو۔ کسی کے ساتھ میں اگر زیادتی ہو گئی ہے تو پہلی فرصت میں معافی مانگ لینا ہے، صلح کر لینی ہے۔ جو صلح میں پہل کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، انشاءاللہ صلح کریں گے الحمدللہ۔ اب بھائی ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ عمل کرو گے الحمدللہ۔ کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں کرنی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں کرنی، کسی کو گالی نہیں دینا۔ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کو پریشان کرے۔ کامل مومن کون ہے؟ پکا مسلمان کون ہے؟ کامل مومن کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو، صحابہ سے پوچھے، ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کامل مومن کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ جانے اللہ جانے۔ او نوجوانوں میرے بچوں سنو، او قربان جاؤ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کامل مسلمان وہ ہے، مکمل ایمان والا وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کامل مومن کون ہے؟ یہ نہیں بتایا جو زیادہ نماز پڑھتا ہو وہ کامل مومن ہے، جو زیادہ روزہ رکھتا ہو وہ کامل مومن۔ کامل مومن وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، وہ کامل مسلمان۔ انشاءاللہ عمل کرو گے۔ اس زبان سے کسی کو گالی نہیں دینا، کوئی ایسی بات نہیں نکالنی ہے۔ ابھی پہلگام کا معاملہ ہے، 22 تاریخ کو جو حادثہ ہوا پہلگام میں، 27 یا 26 بے گناہ اور بے قصور لوگوں کو، اور وہ کہیے ہتیا کر دی گئی یا مار دیا گیا،
اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مسلمان تھے اور سارے مسلمان دہشت گرد ہیں. میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں سنو، پہلی بات تو یہ ہے جو مسلمان ہوگا وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اور جو دہشت گرد ہے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. مسلمان ہو دہشت گرد ہو ایسا ہم ماننے کو تیار نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور جو مسلمان ہوگا وہ دہشت گرد ہو نہیں سکتا ہے. قربان جاؤ، اس میں مسلمان بھی مرے ہیں، اس میں نوجوان ہمارے مرے ہیں، اور قربان جاؤ شہادت کا جام پیا. ان دہشت گردوں کے ہاتھوں سے بندوقیں چھیننے کے چکر میں ان لوگوں نے پہلی گولی ان نوجوانوں کے سینوں پہ داغا ہے. قربان جاؤ، میں مذمت کرتا ہوں، الحمدللہ ایسے حادثے نہیں ہونے چاہیے. اگر ہوا ہے تو ان دہشت گردوں کو کڑی سے کڑی سزا ہو. اور ہم کہتے ہیں کہ کورٹ اور کچہری، پولیس اور چوکی پوچھ تاچھ کا جھمیلا نہ ہو، سیدھے کھڑا کرو، ٹھائیں، کام تمام. مارو گولی ایسے لوگوں کو. یہ مذہب اسلام ہمارا مذہب امن کا مذہب ہے، میرا مذہب محبت کا مذہب ہے، مذہب اسلام. قربان جاؤ، ارے ایک چوٹی کو مارنے سے جو مذہب منع کرتا ہو، قربان جاؤ، بھلا ایک انسان کی جان لینے کو کہے گا. ایک جنازہ جا رہا ہے، مسلمانوں سنو، ایک جنازہ جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی تو آپ کھڑے ہو گئے، جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ غیر مسلم کا جنازہ ہے. تو آپ نے فرمایا تو کیا ہوا، آخر انسان تو ہے. آخر، ارے بولو بھائی آخر، ارے بولو بھائی زور سے بولو، آخر انسان تو ہے، آخر انسان تو ہے. یہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہو، چاہے ہمارے سکھ بھائی ہو، چاہے ہمارے جین بھائی ہو، چاہے ہمارے بودھ بھائی ہو، چاہے میرا کرسچن بھائی ہو، جو بھی مسلمان بھائی ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جانیں اتنی چلی گئی ہے. بہت افسوس کا مقام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میں تو یہی کہوں گا کہ اس میں سارے لوگوں کو مل کر الحمدللہ ثم الحمدللہ ان دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے، اور ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہندوستان کے اندر میں آپس میں مل جل کر رہے. یہی ہندوستان کی پہچان ہے. اے بابو گفتگو بہت اچھی چل رہی ہے. ارے یہ مائک یہ سیلیبریٹی زمانے کا آپ کا ہے. ہاں بس رہنے ہو گیا. اچھا بیٹھ جا، بس ہو گیا رہنے دیجیے. سرپنچ صاحب اسی سے کام ہو جائے گا بس انشاءاللہ 40 منٹ. بھائی ذرا ایک مرتبہ نعرہ لگاؤ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، علماء دیوبند. ہاں کم کا ہو جا رہا ہے. وہی بات ہے کہ جیو کے موبائل میں ٹاور نہیں ہے، اس کے مشین میں پاور نہیں ہے. پاور بڑھاؤ بھائی. کبھی چھوڑ دیتا ہے، سمجھ سے باہر بات ہے. اور قربان جاؤ اور بڑھاؤ نہیں چھو پاور کی ایک پوزیشن ٹھیک نہیں چکے. ذرا ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و علی المؤمنین والمؤمنات و علی المسلمین والمسلمات صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ پیغام آپ لے کر اٹھیں کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بھائی بھائی میں محبت رکھو، پڑوسی پڑوسی میں محبت. اچھا ایک حدیث بڑی پیاری لگی الحمدللہ، سنیے ایک حدیث پیاری لگی. وہ مومن نہیں، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں. یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہو، وہ مومن نہیں ہے. یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمیں دین سکھاتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ اللہ کو پسند ہے. خود پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پڑوسی بھوکا رہا، وہ مومن نہیں. وہ بیٹا اے بیٹا بیٹھ جا، اے بیٹا بیٹھ نا، ٹھیک سے بیٹھو نا، چپل اتار کے بیٹھو نا، ایسا لگ رہا باتھ روم میں بیٹھ رہا ہے. ٹھیک سے بیٹھو.
اچھا ایک وعدہ کرو کہ میری تقریر جب تک ختم نہیں ہو کوئی جائے گا کہ نہیں نا جائے گا ہے لگلے نہیں جی ایک جی تقریر کہتے کہ نوجوان کھڑا ہوا میں نے کہا کیا ہوا بولا ہے بول بیٹو 10 منٹ پھر کھڑا ہوا میں نے کہا کاہے پریشان ہو بولا حضرت بہت زور سے لگل بچ گئے بولے نوجوان ہو برداشت کرو بیٹھو بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد میری تقریر ختم ہوئی دیکھے بیٹھا ہوا ہے تو ہم نے اشارہ کیا کہ بابو جو بولا نہیں جائیں گے ہم نے کہا کاہے نہیں جائے گا تو نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے جو کرنے جا رہے تو یہیں ہو گیا اب جانے کی ضرورت نہیں ہے اب تقریر ہم تقریر وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھاتا ہو اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہو اس لیے پڑوسی کا بھی خیال رکھا جائے پڑوسی کا بھی دھیان رکھا جائے رشتہ داروں میں کون غریب ہے رشتہ داروں میں کون غریب ہے کون کمزور ہے اس پر بھی دھیان دینا چاہیے ہم مرسیڈیز کار پر گھوم رہے ہیں اسکارپیو پہ گھوم رہے ہیں پتہ یہ چلا ہمارے رشتہ دار میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں 3 وقت کا چولہا نہیں جلتا ہے قربان جاؤ یہ اسکارپیو فارچونر میں گھومنا آپ کا بیکار آپ کا فارچونر میں گھومنا بیکار آپ کا اسکارپیو میں گھومنا بیکار پہلے ان کا چولہا جلاؤ ان کا چولہا جلاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے امیر المومنین ہے مسلمانوں سنو سارا مدینہ سوتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کا گشت لگاتے تھے کہ کس گھر میں کھانا پکا ہے کس گھر میں کون بیمار ہے کس گھر میں کون پیاسا ہے اور قربان جاؤ امیر المومنین ہے بادشاہ وقت ہے یہاں تو عالم یہ ہے کہ وقت کا کوئی ایم ایل اے بن جائے ہے ایم ایل اے صاحب غریب کو سلام نہیں کرے گا کاہے نہیں کرے گا ادھر کرتا کہ نہیں کرتا ہے ایم ایل اے صاحب بن جائے گا ایم پی صاحب بن جائے اچھا ایم ایل اے ایم پی بننے سے پہلے خوب سلام کرے گا اتنا سلام کرے گا کہ آپ کو بے ہوش کر دے گا ایم پی ایم ایل اے بننے کے بعد پھر آپ ان کو سلام کیجئے قربان جاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کیا کہ یہ گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے یہ گھر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے بلکنے کی آواز آ رہی ہے آپ نے دروازے پہ دستک دی ہو دروازہ کھولا آپ نے فرمایا بچے رو کیوں رہے کہا کہ بڑے آئے پوچھنے والے دروازہ بند کر رہی تھی وہ عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عورت نہیں پہچان پائی کہ امیر المومنین ہے دروازہ بند کرنا چاہ رہی تھی امیر المومنین نے فرمایا بہن بتاؤ تو صحیح ہے بچے رو کیوں رہے میں پوچھ رہا ہوں تم سے بولا پوچھنے والے تو بہت سارے ہیں مداوا کوئی نہیں 3 دن ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا یہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے یہ بچے رو رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ چولہا میں ہانڈی چڑھا ہوا ہے آگ جل رہی ہے تو آپ نے فرمایا تو پھر اس ہانڈی میں کیا ہے کھانا پکا رہی ہو کہا کہ نہیں بچے کو دلاسا دینے کے لیے صرف پانی ابال رہی چاول نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ بچے کہاں ہیں بولے بچے یہ رو رہے ہیں میں اس لیے دلاسا دے رہی ہوں تاکہ وہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے رات گزر جائے ان بچوں کو نیند آ جائے پھر وہ نیند کی آغوش میں چلا جائے گا رات گزر جائے گی ہو میرا خلیفہ عمر ہے اس کو پتہ نہیں اس کو خبر نہیں ہے حاکم بنا پھرتا ہے اللہ کے یہاں اس کا حساب ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کانپ گئے وہاں سے بھاگے نوجوانوں سنو بھاگے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا گھر آئے بیت المال سے آٹا کا بورا اٹھائے اچھا سارا راشن لیے سارا سامان ایک بورے میں باندھے گڑ لیے سالن لیے مسالہ لیا ترکاری لیا سبزی لیے چاول لیے دال لیے آٹا لیے ایک بورا میں بھرے تو آپ کا خادم اسلم نام ہے اسلم انہوں نے کہا کہ حضرت اتنی رات کو آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں یہ بوری دیجیے میں اپنے پیٹ پر پہنچا دوں آپ نے فرمایا مسلمانوں سنو وقت کا خلیفہ امیر المومنین کہہ رہا ہے وہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں جن کو کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنا دی تھی جنت کی بشارت دے دی تھی ان کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا تم قیامت میں میرا بوجھ تم اٹھائے گا
قیامت میں تم میرا بوجھ اٹھائے گا. نوکر پیچھے ہٹ گیا, کہا کہ نہیں نہیں, یہ کام مجھے خود کرنے دو, یہ میرا کام ہے. اپنے پیٹھ پہ آپ نے بورا اٹھایا ہے. وقت کا خلیفہ ہے, وہ امیر المومنین ہے, جن کا نام کافر کفار سن لیتا تھا تو پاؤں کے تلے زمین کھسک جاتی تھی. یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اپنے پیٹھ پر بوری لے کر جاتے ہیں, قربان جاؤ, اپنے ہاتھوں سے چاول ڈالتے ہیں, روٹیاں بناتے ہیں, چاول بناتے ہیں, سارے سامان بن گئے. ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں. وہ بچے کھانا کھا رہے ہیں, مسکرا بھی رہے ہیں. وہ عورت کہتی ہے کیا امیر المومنین, عمر کی جگہ تم کو حاکم بننا چاہیے تھا. عمر کی جگہ, ارے بولے عمر کی جگہ آپ کو حاکم بننا چاہیے تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نہیں کہے کہ اماں ہم ہی ہیں عمر فاروق, نہیں. آپ نے کہا کہ نہیں نہیں, آپ جب امیر المومنین سے ملنے جائیے گا نا تو وہاں ہم کو پائیے گا. او ہو مسلمانوں, نوجوانوں, ہماری زبان سے, ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ اسلام ہے, یہ مذہب اسلام ہے, یہ ہمارا دین ہے. انما المؤمنون اخوۃ, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. نماز پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے, صرف روزہ رکھ لینے کا نام دین نہیں ہے, صرف قرآن پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے, صرف حج کر لینے کا نام دین نہیں ہے. اب بتاؤ, ایک بھائی اپنے بھائی کا 4 بیگھہ زمین بیمانی کر لیا, دینے کو تیار نہیں. چھوٹا بھائی مجبور ہے, جب بھی زبان کھولتا ہے کہ بھیا زمین تو واپس کر دیے, بھیا لٹھی لے کر کھڑا ہو جاتا, مار وہ لٹھی دماغے سن کر زمین لے رہے. بیچارہ کمزور, سرپنچ صاحب کو بولا, مکھیا صاحب کو بولا کہ زمین دلائیے, 4 بیگھہ زمین بیمانی کیا میرا بھائی. تو سرپنچ صاحب, مکھیا صاحب بولے گئے پنچیتی بیٹھا, ہم لوگ انصاف کریں گے. پنچیتی کی تاریخ رکھی گئی, سارا بستی والا بیٹھ گیا, مکھیا صاحب, سرپنچ صاحب, سارے لوگ بیٹھ گئے. تو مکھیا صاحب بولے کہ بابو یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے, 4 بیگھہ زمین تم زیادہ لیے ہو. بولا ہاں لیے ہیں. بولا واپس کر دو. اچھا. سرپنچ صاحب بولا واپس کر دو. سارا محلہ والا بولا کہ 4 بیگھہ زمین چھوٹے بھائی کا واپس کر دو. سب کی سنا, لاسٹ میں کھڑا ہوا, بولا کہ سرپنچ صاحب آپ کی بھی بات مانتے ہیں, مکھیا صاحب ہم آپ کی بھی بات مانتے ہیں, گاؤں والے ہم آپ کی بھی بات مانتے ہیں, لیکن ہم زمین نہیں دیں گے. تو ماں نے کہا, ارے بولو بھائی مانا, ارے بولو بھائی مانا. تو گاؤں والوں نے ایک چھوٹے بھائی سے کہا بابو صبر کر لو, اللہ کے یہاں انصاف ہوگا. یہ پکا بیمان ہے, زمین ومین دے گا نہیں, جھمیلا مت کرو. یہ بھی بولا چلو اللہ کے یہاں سپرد کر دیا, اب اس کا انصاف قیامت کے دن ہوگا. حج کا مہینہ آیا, اب وہ بڑا بھائی حج کی تیاری شروع کر دیا کہ حج کریں گے ہم. سارے انتظام ہو گئے. جس دن حج میں نکلنا ہے, اپنے محلے کے ایک بہت بڑے عالم تھے, اس سے ملنے گیا کہ حضرت سے دعا مصافحہ کر لیں, دعا کر دیں گے حضرت تو سفر آسان ہو جائے گا. حضرت کو سارا واقعہ پتا تھا کہ 1 نمبر کا بیمان ہے. تو جا کے بیٹھا, سلام کیا. تو حضرت نے پوچھا کہ کی بابو کہاں جی چلے؟ بولا اللہ آپ کو پتہ نہیں, ہم حج میں جا رہے ہیں. بولا اچھا حج میں جا رہا ہے تو پیچھے کا معاملہ راف صاف ہے؟ بولا کون معاملہ, ہم تو راف صاف ہیں, فائنل ہیں, کسی کو 5 پیسہ نہیں جانتے ہیں. تو عالم صاحب بولے کہ اپنے بھائی کا جو 4 بیگھہ زمین بیمانی کیے ہو اس کا کیا ہو گیا؟ بولا حضرت اسی کو معاف کرانے تو ہم جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. معاف ہوگا؟ ارے بولو بھائی معاف ہوگا؟ تو حضرت نے کہا کہ نادان, تو کتنا بڑا نادان ہے, تو ایک حج کی بات کرتا ہے, تو ایک حج کی بات کرتا ہے, اگر 50 حج بھی کر لے گا پھر بھی اللہ تیرے حج کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک اپنے بھائی کی بیمانی کی ہوئی زمین کو واپس نہیں کر دے. تو ایک حج کی بات کرتا ہے, 50 حج 100 حج بھی کر لے گا اللہ تیرے حج کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے مسلمانوں, نوجوانوں, کسی کی ایک بالشت زمین بھی, چاہے وہ 4 انگل زمین بھی, بیمانی نہیں کرنی ہے, بھول سے نہیں. اس کی عذاب وعیدیں بڑی آئی ہیں حدیثوں کے اندر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بیمانی کر لی, دبا لی, کسی کی بھی کوئی دبا لیا طاقت سے, پہلوانی سے, پیسے سے, تو مرے گا قیامت کے دن. اللہ یہ پوری دنیا کے زمین کے 7 تہ بنائے گا. 7 تہ, یہ ایک تہ ہے, 7 تہ کا توق بنائے گا, اور توق بنا کر اس کے گلے میں پہنائے گا.
بتاؤ ایک بالشت زمین کی یہ عذاب ہے، اور جو کٹھا کا کٹھا بیگھا کا بیگھا زمین بےمانی کر لے کسی کی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا عذاب دے گا۔ اس لیے مسلمانوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، کسی کی دولت سے نہ کوئی دولت والا ہوا ہے نہ دولت والا ہوگا، کسی کے مال سے نہ کوئی مال والا ہوا ہے نہ کوئی مال والا ہوگا۔ اس لیے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، ہماری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے، نقصان نہ پہنچے، یہ ہمیشہ پہل کرنی ہے، یہ ہمیشہ کوشش کرنی ہے۔ جلسہ اصلاح معاشرہ ہے، اس لیے یہ مضمون آ گیا، عنوان آ گیا، میں نے آپ تک پہنچا دیا، اس لیے کہ ہمارے اندر میں کمیاں ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی وہ رہ گئی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور میرا اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیے 5 جگہ پورے قرآن میں اللہ نے 5 جگہ، کئی جگہ؟ ارے بولو بھائی، زور سے بولو نا۔ 5 جگہ پورے قرآن میں اللہ نے 5 جگہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ نے کہا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، میری عبادت کرو، اور فوراً حکم دیا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور قربان جاؤ مسلمانوں، اگر ٹاکا مت دیو، ہاں ٹھیک ہے، ہاں بہت اچھا، رہنا تو بیٹا، بیٹھ جاؤ، بہت ڈسٹرب کر رہے ہو تم، ذہن منتشر ہو رہا ہے۔ اے بیٹا بیٹھ جاؤ، تھوڑے پیغام سن لو ماں باپ کے حوالے سے۔ 5 جگہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جو حکم دیا بندوں کو، وہ یہ دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نوجوانوں، میرے بچوں، ایک بات یاد رکھو، ماں باپ راضی ہے اللہ راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے اللہ ناراض ہے۔ او میرے بچوں، کسی بھی قیمت پر اپنے ماں باپ کو ناراض ہونے مت دینا، روٹھنے مت دینا، تمہاری دنیا بھی بیکار ہو جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی۔ مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے باب السلام، کیا نام ہے؟ ارے زور سے بولو بھائی۔ کئی دروازے ہیں مسجد نبوی میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑا خوبصورت سب دروازہ ہے۔ 2012 میں گیا تھا اس وقت، ابھی تو اور زیادہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ایک دروازہ ہے باب السلام، ایک عورت باب السلام کے دروازے سے داخل ہوئی مسجد نبوی میں۔ کس زمانے میں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول منبر پر بیٹھے صحابہ کو خطاب فرما رہے تھے۔ تمام صحابہ خاموشی سے خطاب سن رہے تھے۔ وہ عورت جیسے ہی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، تو نظر پڑی تو آپ کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول جب کھڑے ہوئے تو صحابہ بیٹھے رہیں گے کہ کھڑے ہوں گے؟ بولو بھائی، ارے بولو بھائی، کھڑے ہوں گے نا؟ تمام صحابہ کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت قریب آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیے اور اپنے کندھے سے کالی کملی کو زمین پر بچھا دیا اور فرمایا اماں بیٹھو۔ تمام صحابہ مہوے حیرت ہیں کہ یا اللہ، یہ عورت ہے کون جس کے استقبال کے لیے امام الانبیاء کھڑے ہو جائیں؟ یہ امام الانبیاء کا کھڑا ہونا نہیں ہے، بس یوں سمجھ لو ساری کائنات کھڑی ہو گئی۔ صحابہ میں کسی کی ہمت نہیں کہ پوچھیں ہم کہ یا رسول اللہ یہ عورت کون ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے ہمت سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ خوش نصیب عورت کون ہے جس کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، جس کے بیٹھنے کے لیے آپ نے اپنے کندھے سے کالی کملی کو بچھا دیا، اپنی چادر کو زمین پر بچھا دیا؟ اور قربان جاؤ نوجوانوں، میرے بچوں سنو، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، یہ عورت میری ماں حلیمہ ہے۔ ارے سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ۔ یہ عورت میری ماں، یہ میری ماں، یہ اپنی ماں نہیں ہے، یہ سگی ماں نہیں ہے، یہ دودھ پلائی تھی رضائی ماں ہے، پالی تھی، پرورش کی تھی،
رضائی ماں ہے، دودھ پلائی تھی، اپنی ماں آمینہ نہیں ہے، یہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ اور قربان جاؤ مسلمانوں، نوجوانوں، اس سے پتہ چلتا ہے ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے۔ ماں راضی اللہ راضی، باپ راضی اللہ راضی، ماں باپ ناراض اللہ ناراض۔ اس لیے میرے بچوں، چاہے جو ہو جائے، چاہے کوئی پریشانی اٹھانی پڑے، لیکن ماں باپ کو کبھی ناراض ہونے مت دینا، کبھی ماں باپ کو روٹھنے مت دینا۔ اچھا بتایا گیا کہ دعا رد نہیں ہوتی۔ کون سی دعا رد نہیں ہوتی؟ کئی دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، بیمار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور سنو، اس میں سے ایک آدمی وہ ہے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ باپ دعا کر دے اولاد کے حق میں، باپ اگر دعا کر دے بچے کے حق میں، بیٹے کے حق میں، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ نوجوان جس کے حق میں اس کے باپ دعا کرے، ماں دعا کرے۔ قسم خدا کی وہ وقت کا سکندر ہے، بادشاہ ہو جائے گا، وہ بادشاہ ہو جائے گا۔ میرے بچوں، آسمان کی بلندی کو چھونا ہے، ماں کی دعا لو، باپ کی دعا لو، اللہ تمہیں آسمان کی بلندی پہ پہنچا دے گا۔ او قربان جاؤ۔ اچھا نہیں مشینری سامان ہے، تکلیف نہ ہو بیچارے کو۔ نہیں بیٹا، نہیں بولنا، نہیں۔ اچھا ہو گیا، ساؤنڈ دو بابو، ساؤنڈ بڑھاؤ۔ ٹھیک ہے، رہنے دیے بس۔ ذرا نعرہ لگا لیجیے مرتبہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ علماء کرام، حفاظ کرام، نوجوانان اسلام، بس دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہیے انشاءاللہ۔ دیکھیے مشینری سامان ہے اور کچھ نہ کچھ پرابلم ہو سکتا ہے، تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ وہ بچہ بھی کیا کرے گا، وہ بھی پریشان ہے۔ اچھا نا بیٹھ جائے، اے بابو بیٹھ۔ نہیں اب بند نہیں ہوگا، یہ مائک سن لیا، آپ مائک سن لیا، اب بند نہیں ہوگا۔ یہ دیکھو بیٹا، ذہن منتشر ہو جاتی ہے۔ سنو، ماں راضی اللہ راضی، باپ راضی اللہ راضی۔ سنو، سورہ لقمان پڑھو، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت کو پڑھو، نوجوانوں قرآن پڑھو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ قربان جاؤ، 15ویں سپارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، رکو نمبر 2 ہے، پڑھو۔ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور آگے اللہ کہتا ہے سنو، جب یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جب یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جب ماں بوڑھی ہو جائے، باپ بوڑھا ہو جائے، انہیں جھڑکنا مت، اونچی آواز میں بات مت کرنا، ان کو اف تک مت کہنا، افیوں ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ شفقت سے بازو کو بچھا دینا اور دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے ماں باپ کے اوپر میں رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں مر گئی، سنو، موسیٰ علیہ السلام کی ماں انتقال کر گئی، تو موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد کوہ طور پہاڑ پر جا رہے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ سے بات گفتگو کرنے کے لیے۔ تو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ موسیٰ سنبھل کے چلنا، موسیٰ راستے میں سنبھل کے چلنا۔ اب دعا کرنے والی نہیں رہی، یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں، اب ماں نہیں رہی تیرے حق میں دعا کرے گی، اب سنبھل کے چلنا۔ ہم کس کھیت کو مولی ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرمائے، کاش میری ماں آمینہ
زندہ ہوتی میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، سورہ فاتحہ تلاوت کر رہا ہوتا، میری ماں آمنہ آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر سورہ فاتحہ چھوڑ کر ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ میرے بچوں نوجوانوں، ماں باپ کی خدمت کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کتنے لوگ کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ الحمدللہ۔ اور سنو، ماں باپ کی بارگاہ میں ماں باپ کے آگے اگر بے ادبی کر بیٹھے ہو، معافی مانگ لینا، ابھی گھر جا کے معافی مانگ لینا، ماں معاف کر دے گی، ماں معاف کر دے گی، باپ معاف کر دے گا، صرف اتنا کہہ لینا ابا مجھے معاف کر دیجیے، ہم ایسا بولے ہیں۔ او ماں سے کہہ دینا اماں ہمیں معاف کر دے، اور قربان جاؤ، ماں کے ہاتھوں کو چوم لینا، باپ کے ہاتھوں کو چوم لینا، اور قربان جاؤ۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، متفقن علیہ حدیث ہے، یہ 4 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ خانہ کعبہ جاؤ حج کرنے کے لیے، اس کی نہ کوئی وارنٹی ہے نہ کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کا حج قبول ہوگا۔ کوئی گارنٹی ہے؟ ارے بولو، کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ لیکن سنو، ایک حج ایسا ہے جس کی وارنٹی بھی ہے، جس کی گارنٹی بھی ہے، اور وہ حج کیا ہے؟ وہ حج یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اولاد اپنے باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لے، اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج مقبول یعنی جو حج اللہ نے قبول کر لیا ہے، اس حج کا ثواب ملے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ہم 100 بار دیکھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر 100 مرتبہ دیکھو گے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سوچو، ماں باپ، لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کیجیے گا، دعا کیجیے گا، بہت پریشان ہے۔ ارے حضرت کو کہا کہہ رہا ہے؟ سب سے بڑا حضرت تو تیرا باپ گھر میں بیٹھا ہے، باپ سے بولنا۔ باپ سے نہیں بولے گا، باپ سے نہیں بولے گا، ماں سے نہیں بولے گا، حضرت کے پیچھے لگا، حضرت دعا کر دے گا بس۔ حضرت جلسے میں گئے، ایک نوجوان بڑی خدمت کیا، تو حضرت نے کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ بولا کہ حضرت کیا بولے، نام میرا نام چھیدی لال ہے۔ بولا چھیدی لال، اچھا ٹھیک ہے، تم نے بڑی خدمت کی، ہم دعا کر رہے ہیں، کون دعا دیں گے بولو؟ تو نوجوان بولا کہ جو دعا ہے آپ دے دیجیے۔ بولا اچھا ٹھیک ہے، بچہ چاہا ہے؟ یہ نوجوان بولا کہ نہیں ابھی نہیں ہے۔ بولا جاؤ اللہ اولاد دے دے گا، جاؤ۔ دوسرے سال جلسہ میں حضرت پھر آئے، پھر وہ نوجوان آیا، تو آتے ہی حضرت نے پوچھا کہ بیٹا وہ بولو کچھ ہوا کہ نہیں، بیٹا بیٹی کچھ ہوا؟ یہ نوجوان بولا کچھ نہیں ہوا۔ بولا اچھا ایسے کیسے ہو سکتا؟ اچھا جاؤ ہم تہجد میں دعا کریں گے، اللہ چاہے بیٹا دے گا چاہے بیٹی دے گا، جاؤ۔ تیسرے سال حضرت پھر آئے، تو نوجوان پھر دوڑا آیا، تو آتے ہی حضرت نے پوچھا بیٹا بتاؤ بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی؟ وہ نوجوان بولا نہ بیٹا ہوا ہے نہ بیٹی ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ تو حضرت بولے کہ باپ، ہم جس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، آخر تمہارے حق میں دعا قبول کہے نہیں ہو رہی، کہیں تو کچھ گڑبڑ ہے۔ تو حضرت پوچھے ہے بیٹا بیاہ کر لوچ ہے؟ بولے نہیں بیاہ نہیں بلوچ ہے۔ بیٹا کہاں سے کہا؟ ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے۔ ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے۔ جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ پیتے پیتے دودھ کبھی آنچل میں جب چھپ جاتے تھے، پیتے پیتے دودھ کبھی آنچل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم سو جاتے تھے۔ ماں بولی من بھاون میرا بیٹا روپ سمان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے،
وہ کتنا نادان ہے۔ بیٹا ماں کے سامنے، ماں کے لیے بیٹا کلوا کیوں نہ ہو، وہ توا کا تلی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی ماں کہتی ہے کہ ہمرو چاند چکے، بولتی نہیں بولتی؟ اور دنیا کی نظر میں یہ کلوا ہے، لیکن ماں کہتی ہے ہمرو چاند چھے۔ اب کوئی اگر ماں کے سامنے کلوا بول دے تو ماں منہ نوچ لے گی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے چاند سے بیٹے کو کلوا بولنے کی؟ قربان جاؤ۔ ہاں ہاں ہاں، مت پوچھو راتوں کو میں بھی، یہاں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اس جماعت میں بھی شامل ہوں۔ اتفاقاً کہیے کہ کم عمر میں میری ماں بھی چلی گئی اس دنیا سے، والد صاحب بھی اس دنیا سے 50-55 کی عمر میں چلے گئے اس دنیا سے، اور کوئی ایسی نماز نہیں جس نماز میں اپنے ماں باپ کے حق میں دعا نہیں کرتا۔ سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے والدین کے روح پاک پر بخشش و مغفرت کی دعا کرتا ہوں ہمیشہ ہر نماز میں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے نوجوانوں، ماں باپ کے حق میں بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہو، اللہ روزی کو بڑھاتا رہے گا، اللہ رزق میں کبھی کمی نہیں دے گا۔ ایک بات یاد رکھو، ماں باپ کے پیچھے خرچ کرو گے نا، جو بھی خرچ کرو گے آپ، اللہ اس کا بدلہ یہاں تو دے گا، ساتھ سنگ دے گا، اب وہاں تو ہے ہی ہے۔ ماں باپ کے پیچھے میں خرچ کرنے سے کبھی پیچھے مت ہٹنا، الحمدللہ جتنا ہو سکے اسے خوش رکھنا، خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ قربان جاؤ، ماں باپ کا دل خوش رہے گا، اللہ خوش رہے گا، اللہ راضی ہوگا، اور جس بندے سے اللہ راضی ہو اسے نہ مصیبت آ سکتی ہے نہ اسے کوئی پریشان کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہے، یہ ان کے لیے یہ شعر ہے۔ مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں، چپ کے روتا ہوں۔ مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے سوتا ہوں، جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں، چپ کے روتا ہوں۔ ہے حیدر ماں کے چرنوں میں تن من دھن قربان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا ایمان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے۔ ٹاٹا برلا سے کسی نے پوچھا تھا کہ اس مقام کو کیسے پہنچے، تو ٹاٹا برلا نے کہا تھا کہ یہ سب میری ماں کی آشیرواد ہے، یہ سب میری ماں کا آشیرواد ہے۔ میں چھوٹا سا کاروباری تھا، 10 روپے 1 روپے کے لیے میں ترسا کرتا تھا، میری ماں کی دعاؤں نے میری تقدیر بدل دی۔ ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا، ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا، بنا لو اپنی جنت بنا لو نا، اپنی جنت بنا لو نا۔ علم و ہنر خرید لی، شہرت خرید لی، علم و ہنر خرید لی، شہرت خرید لی، ہر عافیت خرید لی، برکت خرید لی۔ ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، دیکھا جو خواب میں نے جنت خرید لی، ابھی زندہ ہے تیری ماں،
اپنی جنت بنا لو نا، بنا لو بنا لو، اپنی جنت بنا لو نا، اپنی جنت بنا لو نا۔ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام زمین پر بسنے والے رینگنے والے مخلوقات کی لعنت کس پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اولاد پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، زمین والوں کی لعنت ہو جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، بھول سے کبھی بھی اپنے ماں باپ کو تکلیف مت پہنچانا۔ ماں ہے ان کی خدمت کرنا، باپ ہے ان کی خدمت کرنا۔ میں نے تو بتا دیا نا، محبت سے مسکرا کر باپ کا چہرے کو دیکھ لو، اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور قربان جاؤ، انہی چند کلمات کے ساتھ یہی پیغام تھے جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں نیک باتیں، دین کی باتیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ آمین بولا الحمدللہ۔